السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلم بعد ذالک زنیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ ایک یہودی ملعون تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ وہ استغفر اللہ خاکے بنایا کرتا تھا، اور آج دیکھیں ان کا وہ ایک گاڑی میں سوار تھا اور پولیس والی گاڑی میں وہ موجود تھا، اور وہ اس کی گاڑی ٹرک میں جا کے لگی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یعنی ناظرین، یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کو آسمان والا رب بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یقین مانیے، اب دیکھیں گے کچھ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی فرانس کے اندر کی گئی تو ہمارے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے، بلکہ آپ دیکھیں گے بڑے جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کا سفیر بھیج دیا تو ہمارے پاکستان کا استغفر اللہ کیا بنے گا۔ تو آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر بن کر مکہ کے اندر گئے ہیں، ابو سفیان سے بات کیا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے آئے ہیں، تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ آپ خود طواف کر لیں، ہم نبی پاک کو طواف کرنے نہیں دیں گے۔ اور ادھر سے عروہ آیا، عروہ نامی سقفی ایک ادھر سے آیا سفیر۔ وہ اس وقت رواج تھا کہ جب بھی کوئی بات کرتا یہ داڑھی پکڑ کر بات کرتا تھا۔ وہ عروہ آیا، وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کو پکڑنے لگا تو ساتھ ہی صحابی بیٹھے ہوئے، اور صحابی نے کیا کہا، اگر آپ نے ناپاک ہاتھ نبی پاک کی داڑھی کو لگائے تو یہ آپ کا ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، صحابہ سے یہ برداشت نہیں ہوئی، تو یعنی کہ صحابہ نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ دوبارہ نبی پاک کی داڑھی کی طرف بڑھا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس معاشرے کے اندر استغفر اللہ فرانس کے اندر نبی پاک کی گستاخی کی گئی، اور آگے سے یہ کہا گیا اور یہ جی ہم امن چاہتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اسی واللہ سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سناؤں، پھر انشاءاللہ آگے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ چلو ناظرین، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور ہمیشہ IRF کا یہ کام تھا کہ جہاں تک کہ جتنے بھی مسلمان کو ایک ساتھ کرے، یہ میری کوشش ہے ہمیشہ، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہوں کہ اس کوشش میں میری مدد کرے۔ میرے ایک متنازع بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، سننے کے بعد مجھ جیسا سچا مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھنے والا کبھی بھی ایسی چیز ہرگز نہیں کہہ سکتا ہوں، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا۔ یہ جو غیر ارادی یا سبقت لسانی جیسے کہتے سلپ آف دا ٹنگ تھا، جس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ چند دنوں بمبئی شہر میں تناؤ تھا، لیکن جب آپ اس جملے کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے یا کانٹیکسٹ کو سنیں گے تو کسی کو بھی غلط فہمی نہیں ہوگی کہ میرا پیغام کیا تھا۔ جس طریقے سے تقریر کی شروعات میں نے کہا کہ میری اردو کمزور ہے، تو میری غلطیوں کو نظر انداز کرو اور تقریر کے پیغام پہ توجہ دو۔ میرے انگریزی تقریر میں بھی کچھ بار سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اور اگر سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے تو مجھے کبھی بھی معافی مانگنے میں شرم نہیں آتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فتویٰ دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فتویٰ دینے کا کوئی شوق نہیں، نہ ہی میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہوں، نہ ہی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مبلغ دین، مبلغ اسلام سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صحیح بخاری میں بلغوا انی ولا آیا. آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤ, کیونکہ آخرت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں کہوں گا کہ جو بھی مجھے پتا تھا اسلام کے بارے میں میں نے ان لوگوں تک پہنچائی جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو میں ایک چھوٹا سا مبلغ دین ہوں اور میں کبھی بھی فتویٰ نہیں دیتا ہوں. کون میری رائے پوچھتا ہے تو میں میری رائے پیش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث روشنی میں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میرے جواب میں ذرا بھی غلطی ہے بے شک آپ مجھے ٹوکو, آپ مجھے بتاؤ کہ میرے جواب میں کیا غلطی ہے, کون سے حدیث کے خلاف ہے, کون سے صحیح حدیث کے خلاف ہے, قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ حوالہ دیں گے چاہے آپ عالم ہو یا کوئی بھی ہو میں تسلیم کروں گا, کیونکہ میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو چلیے ناظرین ہم قرآن کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سورہ قلم کی آیت ہے. اور اگلی بات آپ کو بتا دوں, جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں قرآن کہہ رہا ہے وہ حلال کا ہو نہیں کر سکتا بلکہ وہ حرام زادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ پاک نے جو نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے ان کے بارے میں یہ الفاظ بولے ہیں. سورہ قلم کی آیت ہے, فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم, فرمایا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے توہین کرتا ہے, فرمایا وہ حلال کا نہیں بلکہ حرام زادہ ہے. تو ناظرین پتہ یہ چلا نبی پاک کی گستاخی وہ کرتا ہے جو حلال کا نہ ہو, جو حرام زادہ ہو. تو یقین مانیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس نے کی ہے تو اللہ پاک نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے. گاڑی پہ بیٹھا اور ٹرک کے اندر لگا اور اللہ پاک نے اس کو جہنم, اور یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ یقین مانیے کہ وہ گاڑی کو آگ لگی ہے, ایسے سب نے اس کو جہنم رسید کر دیا. تو چلیے ناظرین آگے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی جو نبی پاک کا گستاخ اس کو معافی نہیں دی. آپ صحیح البخاری کی دیکھیں گے حدیث تو نبی پاک کے صحابی عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کو قتل کیا, وہ نبی پاک کی گستاخی کیا کرتا تھا. تو یقین صحابہ نے معافی نہیں دی. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ جی معاذ اللہ, کوئی نہیں حدیثیں تو آج بنی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ, تو پھر کیا ہوا استغفر اللہ. یقین مانیے میں یہاں پہ کہتا ہوں اللہ پاک ایسے ظالموں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے جو نبی پاک کی احادیث کا انکار کرے. اور ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ, اور اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.